بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک مرتبہ پھر اس ملک کے اندر آج ایک نیا ہنگامہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ روزانہ کی بیس پہ کوئی ایسے ڈرامے ہو رہے ہیں کہ جو آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی. نیا ڈرامہ یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے طلب کیا تھا، تحریری خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کو، جو کہ ان کا آئینی حق ہے کہ آپ ذرا تشریف لائیں ایوان صدر میں، بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا تعین کیسے کیا جائے اور الیکشن کب کرائے جائیں. اس کے جواب میں جو آج چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر نے جواب دیا ہے، وہ بڑا ایک سمجھ لو کہ بڑا اہم ہے. اس نے لکھا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی ہیں، پارلیمنٹ جو تحلیل کیا گیا ہے وہ وزیر اعظم نے تمام جماعتوں کی مشاورت سے کیا ہے، لہٰذا اس کے بعد الیکشن کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، نہ کہ صدر پاکستان کا ہے. اور اس نے صاف، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس نے صاف جواب دے دیا ہے کہ میں کوئی ایوان صدر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کے طلب کرنے پہ آؤں گا. جبکہ دوسری جانب خانہ پوری کے لیے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کو بلایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، تحریک انصاف، تمام کے لوگوں کو بلا کے مشاورت کی جا رہی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر نے اپنی سیاست کا جو ہے وہ سمجھ لو کہ وہ اپنی سیاست کر رہا ہے، اور اس نے صدر مملکت جو سپریم ہیڈ ہے اس ملک کا، اس کے خط کو پاؤں کے نیچے رون دیا. یہ صدر مملکت کا جو عہدہ ہے یہ پاکستان میں نمائشی ہے. گورنرز کی بھی عہدے جتنے بھی ہیں وہ نمائشی ہیں، لیکن صد افسوس ہے کہ ان کے عوض جو پروٹوکول ہے، اب صدر پاکستان کی تنخواہ 8.5 لاکھ روپے ہے، اور اسی طریقے سے گورنرز کی تنخواہیں بھی لاکھوں میں ہیں. لیکن صد افسوس ہے کہ یہ نمائشی صرف ایک شو پیس کے طور پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے، اور جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ اپنے بندے ان ایوانوں میں بٹھاتا ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے بے شمار جو ان کو مراعات ہیں وہ الگ ہیں. پروٹوکول ہے، پیٹرول ہے، اس کے بعد لائف ٹائم جو ہے وہ پینشن ہے، مراعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ان کا کام کیا ہے کہ یہ اگر کوئی آئین کی تشریح کرنا چاہیں یا آئین کے مطابق کوئی اپنی ذمہ داری کو آگے کرنا چاہیں، تو ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ان کا حکم ماننے کو ایک چھوٹا سا چیف الیکشن کمشنر بھی تیار نہیں ہے. اب یہ رساکشی جو ہے یہ شدت اختیار کر چکی ہے. کیا صدر پاکستان اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو فارغ کر دیں گے؟ یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر تاریخ نہیں دیتا تو کیا صدر پاکستان جو تاریخ دیں گے اس پہ الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ دو بڑے سوال ہیں، اور یہ دونوں آئینی سوال ہیں، اور آئینی ماہرین کے مطابق تو صدر مملکت کے پاس یہ اختیارات ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو طلب کرنے کا بھی اختیار ہے اور الیکشن کی تاریخ دینے کا بھی اختیار ہے. لیکن چیف الیکشن کمشنر کا جو رویہ ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس نے نہ صدر مملکت کی کوئی بات ماننی ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ صدر مملکت کو آئینی کردار ادا کرنے دیں گے. دوسرا آج سب سے بڑا جو ایشو سارا دن رہا ہے، آج ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی توشہ خانہ کیس سے متعلقہ سماعت شروع ہوئی. لطیف کھوسہ صاحب وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ آرگومنٹس دیے، ان کے ساتھ باقی وکلاء بھی تھے، اور سب سے بڑے جو اس کیس کے سب سے بڑے جو ہیڈ جو لیڈ کر رہے تھے خواجہ حارث، انہوں نے آج اس کیس سے اچانک علیحدگی کر لی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں یہ کیس اس ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی صورت بھی میں پیش نہیں ہوں گا، اور وہ پیش نہیں ہوئی ہے. آج کافی بحث مباحثہ ہوا. لطیف کھوسہ صاحب نے آئین کی تمام تشریح کی، بتایا کہ آئینی طور پہ یہ سب کچھ غلط ہوا. جو ایک ایڈیشنل سیشن جج نے کھڑے کھڑے سزا دے دی اور عمران خان کی گرفتاری ڈال گئی. انہوں نے کہا یہ سارا پروسیس غفلت میں کیا گیا اور یہ آئین کے بالکل منافی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ
انہوں نے کہا کہ آج اس کا فیصلہ دیں، اور کوئی پھر سنوائی ان ججز نے، دو جج ہیں عامر فاروق اور ان کے ساتھ ایک اور جہانگیر صاحب ہیں، انہوں نے پھر دائیں بائیں شائیں کر کے معاملہ کل تک لٹکا دیا۔ سپریم کورٹ میں موجودہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف اس وقت ایک کیس پٹیشن بھی کیا گیا ہے۔ یہ دو ججز جو ہیں یہ جو ہے وہ طرفداری کر رہے ہیں، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو کیس سننے کی کوئی اجازت نہ دی جائے اور یہ کیس جو ہے یہ کسی اور عدالت کو فارورڈ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے ایک باقاعدہ آرڈر کیا تھا کل کہ آج ہر صورت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو آرڈر کیا تھا کہ آج ہر صورت میں اس کیس کو نمٹایا جائے، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ بحث مباحثہ کل 12 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کل کیا یہ فیصلہ ہو پائے گا؟ جو آثارات نظر آ رہے ہیں کہ نہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، انصاف یہاں اب جیسے سیاست ہو رہی ہے ایسے انصاف بھی سیاسی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اس ملک کا جو قانونی سسٹم ہے وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا۔ یہ سیاست جو ہو رہی ہے یہ بھی کوئی عوام کے مفاد میں سیاست نہیں ہو رہی ہے، یہ مفادات کی سیاست ہے۔ اور پاکستان میں اس لیے آج تک تعمیر و ترقی کے وہ کام نہیں ہو سکے جو آپ کے پڑوس کے ممالک میں ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ڈالر کو دیکھیں، وہ 300 کو کراس کر گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا آج مہنگا ترین ڈالر کا ڈے تھا، آج عام مارکیٹ میں ڈالر 312 روپے تک پہنچ گیا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے اونچا ریٹ ہے۔ دوسرا، مہنگائی کا طوفان پورے عروج پہ ہے، غریب خودکشیاں کر رہے ہیں، پورے ملک بھر کے اندر لوگ بجلی کے بلز جلا رہے ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، نہ کوئی حکومت ہو رہی ہے نہ حکومتی ارکان ہو رہے ہیں، اور وہ بالکل مزے کر رہے ہیں ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کے، اور وہ لوگوں کی تماشے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ سارا دن۔ صوبائی وفاقی وزیر توانائی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، شدید احتجاج جو ہو رہا ہے بلوں کے اوپر ظالمانہ اضافوں، اور لوگوں نے اب تو بالکل بس ہو گئی ہے لوگوں کی، اور لوگ کسی صورت بھی بل ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور لوگوں نے بل جلائے ہیں۔ اور لوگ کل جمعہ کل لوگوں نے پورے ملک بھر کے اندر تمام مساجد میں اعلان کیے جائیں گے کہ لوگ اپنے بجلی کے ظالمانہ بلوں کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں، اور کل ملک بھر میں ملک گیر احتجاج ہو رہا ہے۔ اس کی قیادت کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی ہے، یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کو فرصت بھی نہیں ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے۔ جو اتحادی تھے وہ اپنا اپنا رونا رو رہے ہیں اور وہ اپنے الیکشن کی تیاریوں میں لگے ہوئی ہیں، جبکہ عوام جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے نیچے، بوجھ کے نیچے دب چکی ہے، اور عوام اس کی جو بھڑاس ہے وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے، اور ہمارے ان سیاستدانوں کو عقل سلیم دے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔